بلد کی آیت نمبر 10، 20واں سپارہ، رکوع نمبر 15، سورۃ البلد، آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دکھا دیے ہم نے اس انسان کو دو راستے، خیر اور شر والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں سورۃ البلد کی آیت نمبر 10 میں تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں نے انسان کو دو راستے دکھا دیے۔ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ ایک راستہ خیر والا، دوسرا راستہ شر والا۔ ایک راستہ جو رحمان کی طرف لے کے جانا والا ہے، اور دوسرا راستہ جو شیطان کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ ایک راستہ جو جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور دوسرا راستہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ دونوں راستے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں دکھا بھی دیے، بتا بھی دیے، اور اب انسان کو اختیار بھی دے دیا، کھلی آزادی دے دی۔ دونوں راستے تیرے سامنے ہیں، جس راستے کے اوپر مرضی چال۔ دنیا میں تجھے کوئی روکنے والا، کوئی ہٹانے والا، ہاں بتائیں گے، راستے بتانے والے ہوں گے کہ یہ خیر والا ہے، یہ شر والا ہے۔ تجھے آگاہ کرنے والے آئیں گے، چاہے وہ انبیاء کی ذات ہو، چاہے آسمانی کتابیں ہوں، چاہے اس زمانے کے علماء ہو، چاہے اولیاء کرام ہو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ کامیابی والا راستہ ہے، یہ بھلائی والا راستہ ہے، اور یہ اعمال تمہیں دوسرے راستے شر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آگاہ ضرور کریں گے۔ اور تمام انبیاء جو اس دنیا میں تشریف لائے، ہمارا ایمان ہے وہ سارے خیر کے راستے پہ چلے ہیں، خیر کی طرف دعوت دی ہے، رحمان کی طرف پہچان کروائی ہے، اور جنت کے راستے کی طرف خود بھی چلے ہیں۔ لوگوں کو کبھی کہا کہ ہمارے پیچھے چلو، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کل میں نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بتایا ہے کہ مشکل کی گھڑی آ جائے تو تم نے دعا کس سے مانگنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کشتی میں بیٹھ کے کہ جب کشتی میں بیٹھنا ہے تو کشتی میں بھی نام لینا ہے تو کس کا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا راستہ خیر والا کیا ہے کہ جب قوم نے آگ میں ڈالنے لگی، قوم کہاں ڈالنے لگی؟ آگ میں ڈالنے لگی، تو اس وقت اللہ پاک کی طرف سے فرشتے آ گئے مدد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہی آگ ان کافروں کے گھر میں پھینک دیں، یا انہی کافروں کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے کون کافی ہے؟ اگر میرا اللہ مجھے جلانے میں خوش ہے، ابراہیم جلنے میں راضی ہے، اور اگر میرا اللہ بچانے پہ آئے
تو آگ کے اندر سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ یہ ہے خیر والا راستہ. دین کی خاطر، میرے رب کی پہچان کی خاطر ابراہیم کدھر جا رہے ہیں؟ آگ میں. اور سہارا اور بھروسہ کس کی ذات پہ ہے؟ بندوں پہ نہیں، فرشتوں پہ نہیں. اور پھر دنیا نے منظر دیکھا آگ میں جا کے، وہی آگ میں ابھی داخل نہیں ہوئے کہ اللہ نے اسی آگ کو خطاب کر دیا یا کوئی نہیں؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ مشکل کی گھڑی میں بھروسہ کرنا ہے تو کس ذات پہ؟ تیرا آسرا اور توکل ہو تو کس ذات پہ؟ جب توکل اس کے لیے ہوگا اور اس کی خاطر تکلیف آئے گی تو اس تکلیف سے نجات بھی کس نے دینی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. ہاں حضرت نوح علیہ السلام خیر والے راستے پہ، جو شر والے راستے پہ تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، پانی میں غرق ہو گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خیر کے راستے پہ جو ایمان لائے وہ بھی خیر کے راستے میں کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے بات نہیں مانی، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اطاعت نہیں کی، وہ شر والے راستے پہ، دوسرے راستے پہ، شیطان کے راستے پہ، جہنم کے راستے پہ. دنیا بھی تباہ ہوئی یا کوئی نہیں؟ دنیا میں بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے، فرعون کو دعوت دی، فرعونیوں کو دعوت دی، بڑی تبلیغ کی، بڑا سمجھایا. آخر پہ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو راتوں رات لے کے یہاں سے علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، فرعون کا علاقہ چھوڑ جو. اب ان لوگوں نے تمہاری بات نہیں مانی، بس بڑی تبلیغ ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اپنی قوم کو لے کے راتوں رات نکل گئے، لیکن اللہ نے اشارہ بھی کر دیا کہ تیرے پیچھا بھی کیا جائے گا، تمہارا پیچھا، یہ آئیں گی فوج تمہارے پیچھے آئے گی فرعونی. تو جب یہ گئے نا تو فرعونیوں کو، فرعون کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی لشکر لے کے پیچھے آ گئے. چلتے چلتے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس راہ پہ لے گئے کہ آگے دریا آ گیا. آگے کیا آ گیا؟ دائیں بائیں پہاڑ، پیچھے فرعون کی فوج، آگے دریا دی موجاں، پیچھے فرعون دی فوجاں، دائیں بائیں پہاڑ. اس وقت جب اس قوم نے، بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون کی فوجیں تو پیچھے چڑھ آئیں تو کہنے لگے انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، ہم پکڑے گئے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یہاں اکیلا ہوں؟ انما معی ربی انما معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ابھی راستہ دکھا دے گا، ابھی یہاں سے نکلنے کا راستہ. اور اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہاتھ پہ ہاتھ لے کے کھڑے کیوں ہیں؟ یہی ڈنڈا ذرا پانی کے ساتھ لگا نا. تو لگایا تو اسی پانی میں، اسی دریا میں کیا بن گئے؟ 12 راستے بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صراط مستقیم کیا بنا؟ خیر والا راستہ تھا، اللہ نے نجات دی یا نہ دی؟ اور جو شر والے راستے پہ تھے، جو خیر کے راستے پہ دریا سے پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. اور جو شر والے راستے پہ چلے، فرعون کے ماننے والے، اسی پانی میں کیا ہو گئے؟ دنیا میں بھی تباہ ہو گئے یا کوئی نہیں؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، یہ واقعات ہمارے لیے سبق ہیں کہ اگر تم نے بھی اپنے نبی کی بات نہیں مانی، ہماری دنیا بھی تباہ، ہماری آخرت بھی تباہ. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جس راستے پہ چلے وہ راستہ کون سا تھا؟ خیر والا، وہ رحمان والا راستہ، رحمان کی طرف لے کے جانے والا، جنت کی طرف لے کے جانا. اور جو فرعون چلا جس راستے پہ، وہ کون سا راستہ تھا؟ شر والا، شیطان والا، جہنم کی طرف لے کے جانے والا. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور پیغمبر ملتے ہیں قرآن مجید میں، جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے. کیا نام ہے جی؟ 120 سال عمر ہو گئی ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اولاد کی نعمت سے کیا ہے؟ محروم ہے.
اور جب انہی حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے پاس، سورہ آل عمران دیکھ لینا، سورہ مریم دیکھ لینا، بی بی مریم کے پاس بند کمرے میں جب بے موسمی پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا، ایک بار تھا چوکھٹ سے، تو وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سے پوچھا انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، اور چابی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کس منڈی سے آئے ہیں؟ کون دے گیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کیا کہہ رہی ہیں؟ بی بی مریم کہتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہیں کھڑے کھڑے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی کھڑے کھڑے جگہ پہ ایک قدم آگے ایک پیچھے چوکھٹ کے درمیان کھڑے ہیں، وہیں اسی جگہ پکارا زکریا علیہ السلام نے، تو کس کو؟ ہونا اسی جگہ کھڑے کھڑے پکارا اپنے رب کو، اور کیا دعا کی کہ اللہ اگر بی بی مریم کو بند کمرے میں بے موسمی پھل تو دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمی بیٹا دے سکتا ہے، بڑھاپے میں بیٹا۔ اور پھر اللہ نے دعا قبول کی یا نہ کی؟ بتایا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ بیٹا اور بیٹی دینے والا کون؟ بیٹوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ہاں تو علاج کروا، تو دم کروا، وہ اجازت ہے، دم کروا سکتے ہو، دوائی لے سکتے ہو، لیکن بھروسہ اور توکل کس پہ کرنا ہے؟ کہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی بڑھاپے میں اولاد مانگی، تو کس سے؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو راستہ تھا وہ خیر والا تھا، صراط مستقیم کیا بنا کہ بیٹے مانگنے تو کس سے؟ ایک اور پیغمبر ہے، آج اشارے کر رہا ہوں، کوئی دلیل ہیں یہ قرآن واقعات، قرآن ایک اور پیغمبر ملتے ہیں جو قوم سے ناراض ہو کے چل پڑے۔ کس سے ناراض ہو کے؟ اپنی قوم سے ناراض ہو کے چل پڑے، روٹ کے، بھئی تبلیغ کر کر کے میں تھک گیا ہوں، بات نہیں مانتے، لیکن علاقہ چھوڑنے کا حکم ابھی اوپر سے آیا، چل پڑے، کشتی میں بیٹھے، کہاں بیٹھ گئے؟ کشتی میں جو بیٹھے تو طوفان آ گیا، تو کشتی کے ملا جو چلانے والا کشتی والے تھا، اس نے کہا بھائی کوئی غلام ہے، کوئی غلام ہے، اس کا آقا ناراض ہے اس سے اور وہ بھاگا ہوا ہے، مہربانی کرو وہ بندہ چھلانگ لگا دے۔ اب چھلانگ لگائے کون؟ انہوں نے کہا یار قرآن اندازی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ شاباش، قرآن سمجھ آ رہا ہے، قرآن کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں، آپ دل و دماغ میرے حوالے کریں گے انشاءاللہ، قرآن کے حوالے کرو گے بڑی باتیں سمجھ آئیں گی۔ قرآن اندازی کی گئی تو نام نکل آیا حضرت یونس علیہ السلام۔ انہیں بندے اچھے تھے، شکر ہے ساڑھے جائے نام، آج 14 صدیاں لے لوگ نام نہیں تو انہیں آکھنا یہ نہ مولوی دا قصور ہے، سٹو انہیں پانی چو، شکر ہے آج کے دور کے بندے نہیں تھے، بندے اچھے تھے، سمجھدار تھے، انہیں کہا نہیں یار یہ بندہ اچھا ہے، شکل و شبات اس کی خوبصورت ہے، نیک بندہ ہے، ہم ایسا کام کر سکتے، اگرچہ نام نکل آیا، دوبارہ قرآن دازی کی گئی، نام پھر یونس علیہ السلام، تیسری دفعہ قرآن دازی کی گئی، پھر نام کن کا نکلا، لیکن جرأت پھر کی بھی ان کی نہیں ہے کہ ان کو کہیں اٹھا کے پانی کی طرف پھینک دے، نہ، پھر حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب کی منشا یہی ہے، اور اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ پیغمبر کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈوبتی ہے، پیغمبر چھلانگ لگائے کشتی کیا ہے؟ بچتی ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا کشتی کا بچانا،
کشتی کا ڈبونا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اگر کشتی کا اختیار کسی اور ہستی کے پاس ہوتا تو وہ کشتی کبھی بھی نہ ڈوبتی. جس کشتی کے اندر بیٹھے خود اللہ کا پیغمبر تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی یا کوئی نہیں؟ یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں، وہ میری بات ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جیسے چھلانگ لگائی نا تو مچھلی آئی، حضرت یونس علیہ السلام وہ اپنے پیٹ میں لے کے نیچے چلی. وہاں پھر حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ دعا کون سی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی. اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرا ذکر نہ کر دے یونس علیہ السلام میرا ذکر تو پھر ساری زندگی اتھائی راندے میں کدی نہ کردہ مچھا. حضرت یونس علیہ السلام 10 چھوڑے آپ بتا دیا کہ اگر تم اس جگہ پہنچ جاؤ جہاں موت کے آثار تمہیں نظر آ جائیں، کیا آ جائیں؟ بچ نہیں سکتے. جیسے مچھلی کے پیٹ میں ابھی چلے گئے آثار زندگی تو ان کو ختم ہو گئے تھے نا، لیکن بتا دیا جہاں دنیا کے اندر تیرے موت کے سارے اسباب آ جائیں اس وقت بھی تو بھروسہ کس ذات پہ کار ہے؟ تو اللہ تجھے اس مصیبت سے بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ آج بھی اگر کوئی بندہ اس مصیبت میں پھنس گیا ہے تو رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد وطروں سے پہلے وطر کی نماز سے یہی دعا حضرت یونس علیہ السلام کی 313 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے 41 دن وظیفہ تو کر، اللہ تجھے اس مصیبت سے نجات دے دے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو کیا دے دی؟ نجات دے دی. تو آؤ حضرت یونس علیہ السلام کا جو راستہ تھا وہ کیا تھا؟ خیر والا. کیا تھا؟ رحمان کی طرف لے کے جانے والا. جنت کی راہ چھوڑو یار. آخر پہ آتے ہیں بنی اسرائیل میں سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سن لو. کن کا تذکرہ؟ مائی مریم کو بیٹا ہو گیا بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے بغیر باپ کے. بہت بڑی بات تھی. پھر آپ کی ماں بھی شریف خاندان سے، نیک خاتون. بچہ اٹھا کے جب لائی نا، کیا لائی جی؟ بچہ اٹھا. تو اب پریشان تھی میں کیا کروں قوم والوں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے قوم کو کہنا ہے میں نے روزہ رکھا ہے خاموشی والا، چپ والا، اور اشارہ کر دینا ہے. کدھر کرنا ہے؟ اشارہ کرنا آپ کا کام ہے. اس بچے کو زبان دے دینا میں رب العالمین کا کام ہے. اور جب اٹھا کے بچہ لائی نا اپنی قوم کے پاس، اپنے گھر کے طرف، تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی. آپ خاموش باتیں سن رہی ہیں، جو باتیں وہ بھی سورہ مریم کے اندر ملیں گی. اور یاد رکھیں اور یہودیوں اور عیسائیوں، اس قرآن کو تم نے جلایا ہے، اس قرآن کی تم نے بے حرمتی کی. جو قرآن موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، جو قرآن تورات کی تعریف کر رہا ہے. اور عیسائیوں اور دنیا کے عیسائیوں، اس قرآن کو تم نے آگ لگائی. اس قرآن کے دشمنوں، جو قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، جو قرآن انجیل کی کیا کر رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے. آج دنیا کی کسی کتاب میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، ہم اس کتاب کی بے ادبی کریں گے؟ ہمارے قرآن کا تذکرہ کسی کتاب میں آ جائے، ہم اس کتاب کی بے ادبی کریں گے؟ تو پھر وسعت ظرف ہمارے اندر ہے یا تمہارے اندر ہے؟ بولو. تم نے تو قرآن کو آگ لگائی. یہی قرآن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے. مائی مریم کی پاک دامنی کا کیا کر رہا ہے؟ اعلان کر رہا ہے کہ مائی مریم کیا تھی؟ پاک تھی، پاکیزہ خاتون. اور تم یہودی عیسائی، یہودی تمہارے دشمن عیسائیوں، وہ تو مائی مریم کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اچھا. لیکن آج تم اکٹھے ہو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اس قرآن کو مٹانے کے لیے. یہ قرآن تو تمہاری تعریف کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مائی مریم اٹھا کے جب اپنے گھر لائی، لوگوں نے باتیں شروع کر دی. یہ کیا کر دیا؟ یہ جو کچھ منہ میں آئی باتیں کی. تو بی بی مریم نے اشارہ کدھر کر دیا؟ یہ تقریر کہاں ملے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ کہاں ملے گی؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے شاباش کس کتاب میں ملے گی؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں اور اللہ پاک نے اٹھ میرے عیسیٰ دے گواہی اپنے معادی پاک نامی کا اعلان کر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تو سب سے پہلا جو جملہ بولیا انی عبداللہ. کیا فرمایا جی؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسائیوں کا رد ہو گیا، وہ کہتے ہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ابن اللہ نہیں، میں کیا ہوں؟ عبداللہ، میں اللہ کا. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، نبی بنائے گا. اچھا سوال ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اعلان کرنا تھا کہ میری ماں نے غلط کام نہیں کیا، میری ماں تو پاکیزہ خاتون ہے، تو کیا رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا، سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا ایمان ہے جو نبی بنتا ہے اس کا حسب بھی اعلیٰ، اس کا نسب بھی اعلیٰ، اس کی ماں بھی پاکیزہ، اس کا باپ بھی پاکیزہ، اس کا خاندان بھی پاکیزہ ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری تقریر کرنے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم یاد رکھنا میں تمہیں دعوت دوں گا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں عبادت میں بھی اور تم سب نے کرنی ہے تو کس کی؟ ہائے ہائے کس کی؟ یہ سیدھا راستہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے میری عبادت نہیں کرنی، مائی مریم کی عبادت نہیں کرنی، جبرائیل کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو عیسائیوں کس کی؟ اے مسلمانوں تم نے بھی عبادت کرنی ہے تو کس کی؟ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ کون سا تھا کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. آ جاؤ آخر پہ آمنہ کے لال کا تذکرہ نہ ہو تو محفل حضوری ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد مکہ میں کوئی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ قولوا لا الہ. میرے نبی کا جو راستہ تھا خیر والا، کون سا تھا؟ خیر والا. پھر 10 سال آپ علیہ السلام مدینہ میں رہے، 13 سال مکہ المکرمہ اور 10 سال کیا دعویٰ دی؟ میرے نبی نے پرچار کیا تو کس کتاب کا؟ ہائے ہائے. پیغام سنایا تو کس کا؟ اللہ کا. اور تمام لوگوں کو بتایا کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک. اے لوگوں عبادت کس کی کرنی ہے اور مدد کس سے مانگنی ہے؟ تمہارا میرا الہ کون ہے؟ ہم سب کا الہ کون ہے؟ تو مکہ کے لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی. میرا نبی خیر والے راستے پہ چلا. میرا نبی کس راستے پہ چلا جی؟ خیر والے راستے پہ. میرے نبی کی جس نے اتباع کی وہ بھی کس راستے پہ؟ خیر والے راستے پہ، رحمان والے راستے پہ، جنت والے راستے پہ. اور جس نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا، جس نے میرے نبی کی اطاعت نہیں کرنی، جس نے میرے نبی کی مخالفت کرنی ہے وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے. وہ کس راستے پہ ہے؟ برے راستے پہ، وہ جہنم والے راستے پہ. اب تیری میری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے یہ کیا؟ 2 راستے بھی اللہ نے بتا دیے یا نہیں بتا دیے؟ بتا دیے. ایک راستہ کون سا ہے؟ رحمان والا. دوسرا راستہ میں بار بار آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں لوگوں کو، بالخصوص مسلمان اور اہل سنت والجماعت کہلانے والوں کو. ہم نے کس راستے پہ جانا ہے؟ شاباش میرے ساتھ جواب دے دیا کرے. کس راستے پہ؟ وہ راستہ خیر والا جو رحمان کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے. یہ دائیں جانب ہے کہ بائیں جانب ہے؟ آپ کو بھی میں آج کے بعد دعوت دوں گا کہ نماز پڑھنی ہو تو دائیں سائڈ سے کھلوتے ہو، اور خاص بزرگ آدمی صاف پہلی اور دائیں جانب میں زیادہ ثواب ہے. بزرگ آدمی آگے آئیں. دائیں جانب اللہ کے عرش کی دائیں جانب جن کو جگہ مل گئی وہ کامیاب، جن کو نامہ مال کس ہاتھ میں مل گیا وہ بھی کیا؟ کامیاب. تو یاد رکھنا میرے بھائی، حضور علیہ السلام کی اطاعت جس نے کرنی ہے، جس نے
اس کو نامہ مال کس ہاتھ میں ملنا ہے؟ اللہ کی عرش کے کس جانب جگہ ملنی ہے؟ دائیں جانب ملنی ہے۔ تو اللہ ذو الجلال نے یہ بتا دیا، یہ آگاہ کر دیا کہ حضور کی اطاعت کرو گے، میرے نبی کی کیا کرو گے؟ اطاعت کرو گے۔ تو کس راستے پہ؟ ہاں بات میں پھر بھول جاؤں گا، ہاں میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہم نے جانا کس راستے پہ ہے۔ اب میں مخاطب صرف مسلمانوں کو ہے، اب میں مخاطب ہوں صرف مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت کہلانے والوں کو۔ ہمارا راستہ کون سا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی کس راستے پہ چلانی ہے؟ خیر والا راستہ، رحمان والے راستہ، جنت والا۔ اور گاڑی جو ہے یہ شر والی، یہ شر کی طرف لے کے جائے، گناہ کی طرف لے کے جائے، اس طرف لے کے جائے، تو پھر ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ جیسے میں بالکل عقلی دلیل دیتا ہوں، آپ نے جانا ہے لاہور، عامر صاحب کدھر جانا ہے؟ آپ لاری اڈے چلے گئے، وہاں گاڑی ہیں، تو آپ کس گاڑی کے اوپر بیٹھیں گے؟ جس گاڑی کے فرنٹ کے اوپر لکھا ہوگا، شاباش، کیا لکھا ہوگا؟ تو لاہور پہنچ جائیں گے۔ اچھا میں نے جانا ہے، آپ نے جانا ہے لاہور، لیکن گاڑی کے فرنٹ پہ لکھا ہوا جی بکھر، میاں والی، اسلام آباد، راول پنڈی۔ اچھا جو بندہ کھڑا وہ بھی بتا رہا ہے تمہیں گاڑی سے نیچے بھئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی، بھائی نہیں جا رہی۔ کہتا نہیں میں نے تو اسی پہ بیٹھنا ہے، میں نے تو اسی پہ بیٹھنا ہے، لیکن جانا لاہور ہے۔ میاں والی گاڑی پہ بیٹھنا ہے، بندے منع کر، آگے چل کام کر، پیسے میں دینے، کرایہ میں دینا، تو کون ہونا روکنے والا؟ تو بندے کیا کہیں گے؟ بندہ کہے پھر ٹھیک ہے بھائی پیسے ضائع کر لے، وہ بندہ اسے روکے گا؟ ہاں سمجھائے گا، لیکن پکڑ کے گاڑی سے اتارے گا؟ نہیں اتارے گا۔ وہ کہے گا پیسے تیرے لگنے، وقت تیرا ضائع ہونا، تے تینوں منزل مقصود تک تو پہنچنا نہیں ہے، تو جانا میاں علی، اتھو پھر دھکے کھا کے ہیں، پھر گڈی بس وقت تھائیں آمنی، تو پھر لاہور جا سے۔ سمجھ آگئی؟ اگر میری یہ مثال آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، ہم نے جانا ہے، کس گاڑی پہ سوار ہونا تھا؟ جو گاڑی کدھر جا رہی ہے؟ اور جنت میں لے جانے والی گاڑی کے اعمال کون سے ہیں؟ نیک اعمال، نیک اعمال۔ لیکن آج ہمارا ذہن دیکھ، آج کا مسلمان کہتا ہے میں رج کے گناہ کرا، میں نماز ایک نہ پڑھا، میں جھوٹ بولا، کم تولا، ناپ تولی کمی کرا، فراڈ کرا، ظلم کرا، زیادتی کرا، بدماشی رج کے کرا، تو جہنم والے پاسے جڑی گڈی جا رہی ہے ادھے اتنے بیٹھا سوار ہے، تو امید کی لائی بیٹھا ہے؟ ایک گڈی کدھر جا رہی ہے؟ پہنچ جائے گا وہ جنت میں۔ جب تک تو توبہ نہیں کرے گا، اس گاڑی سے نہیں اترے گا، واپس نہیں آئے گا، ایمان کی طرف نہیں آئے گا، جنت والی گاڑی، جنت کی طرف اپنی گاڑی کو نہیں گھمائے گا، اس وقت تک تو جنت جا سکتا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، جس طرح دنیا کا قاعدہ ہے کہ جدھر جانا ہے گاڑی وہی پکڑ، اگر وہ گاڑی نہیں پکڑے گا تو اس جگہ تو پہنچ سکتا نہیں ہے۔ اور اگر اے مسلمانوں تم نے کدھر جانا ہے؟ سارے بولو یار، جنت میں، رحمان کے راستے پہ، انبیاء کے راستے پہ، تو پھر گاڑی بھی کیڑی پکڑنی چاہیے، راہ بھی کیڑا لینا چاہیے۔ اور اس راستے میں سچ ہے، اس راستے میں 5 ٹائم نماز ہے، اس راستے میں زکوٰۃ دینی ہے، اس راستے میں روزے رکھنے ہیں، اس راستے میں اچھے کام کرنے ہیں، ظلم و زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق دبانا نہیں ہے، کسی کا حق کھانا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، حق بولنا ہے، سچ بولنا ہے، سچی گواہی دینی ہے، تو سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر جھوٹ بولنا ہے، کم تولنا ہے،
माप तोल में कमी करनी है, बेटे ने बाप को मारना है, माँ बाप को नाराज़ करना है, पड़ोसी ने पड़ोसी का हक दबाना है, सताना है, जुल्म और ज़्यादती करना है, तो फिर ये किस तरफ जा रहा है? ये किस तरफ जा रहा है? ये आयत तो छोटी सारी है, वहदैनाहुन नजदैन, हमने इस इंसान को कितने रास्ते दिखा दिए, शाबाश, कितने रास्ते। आज भी उलमा तुम्हें बता तो सकते हैं कि ये रास्ता है जन्नत वाला, ये रास्ता है जहन्नम वाला, ये खैर वाला रास्ता, ये शर वाला रास्ता, ये रहमान वाला रास्ता, ये शैतान वाला रास्ता, लेकिन किसी बंदे को पकड़ के हमने ज़बरदस्ती रहमान की रास्ते पे नहीं चलाना। रहमान के रास्ते पे चलना है तो तुमने खुद चलना है, तुमने, हमारे ज़िम्मे क्या है? जैसे नबी पाक को अल्लाह पाक ने बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, मेरे पैगंबर जो पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप तक आ रहा है, उम्मत तक वो क्या कर दें, बाकी अमल इन्होंने खुद करना है। अमल करेंगे तो सिद्दीक बन जाएगा, कोई अमल करेगा तो फरूक आज़म बन जाएगा, कोई आपकी बात पे अमल करेगा तो उस्मान ज़िन्नू रैन बन जाएगा, कोई अमल करेगा तो हैदर करार बन जाएगा, कोई अमल करेगा तो चलेगा दुनिया में मक्का मदीना की गलियों में, उसके कदमों की आज कहाँ सुनाई देगी? जन्नत में। अगर तेरी बात मानेगा तो जन्नत के नौजवानों का सरदार बन जाएगा, जन्नती नौजवानों के क्या बन जाएंगे? सरदार बन जाएंगे। और अगर जो अमल करेगी, चाहे तेरी बेटी हो चाहे तेरी बीवी हो, जो बेटी तेरी अमल करेगी, तेरी बात मानेगी, वो जन्नती औरतों की क्या बन जाएगी? खातून जन्नत बन जाएगी। मैं उनको ओहदा दे दूंगा, मैं दुनिया ही में उनको जन्नत का नज़ारा करा दूंगा। और जो तेरी बात नहीं मानेगा, जो तेरा कलमा नहीं पढ़ेगा, उसको दुनिया में भी जैसे अबू जाल को तबाह बर्बाद किया, जैसे उतबा को तबाह बर्बाद किया, जैसे शैबा को तबाह बर्बाद किया, जैसे मैंने मुनाफिकों को तबाह बर्बाद किया, फिर इनका भी यही हाल होगा। अब तुम्हें मैंने सोचना है, समझना है, किस रास्ते पे चलना है? जिस रास्ते पे आमना का लाल चला है। किस रास्ते पे चलना है? तेरी मेरी कामयाबी है उस रास्ते में, और तेरी मेरी नाकामी, अगर वो रास्ता छोड़ दिया तो हमारी नाकामी है। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ज़ुल जलाल आपको मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।